احبائی رگے تن سے نکل سکتا نہیں کی بات وطنیت اور نسل پرستی دونوں کا پیغمبر اقبال یہ کہتا ہوا وہ انگلستان گیا جو اس زمانے میں نیشنلزم یا قومیت کا اولین گہوارہ تھا، بلکہ بڑے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی نیشنلزم کی، اور ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آدم کا جو گمگشتہ جنت تھا وہ اس نے دوبارہ پا لیا ہے قومیت یا وطنیت کی تاریخ سے۔ اس ماحول میں یہ شخص پہنچا جس کے یہاں یہ خیالات تھے، اور یہاں مایوسی تھی، کوئی شخص اتنا بھی کہنے والا نہیں تھا کہ مسلمان مذہب کی بنیادوں کے اوپر ایک الگ قومیت، کوئی شخص کہنے والا نہیں ہے۔ سر سید کی آواز کو بھی بھول گئے تھے۔ اس شخص کو جس میں کچھ جوہر نظر آتے تھے، یہ کہتا ہوا گیا، اس خدا میں گیا، اور جب وہاں سے واپس لوٹا ہے، بجائے اس کے کہ وہ قومیت کا سے منصوبہ بن کے آتا، واپس آیا تو آتے ہی اس نے اعلان کیا کہ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اے مستقبلی خاک میں اس بت کو ملا دے، یہ کہتا ہوا اقبال آ رہا۔ میں پوچھتا ہوں عزیزان مان، یہ جتنے بھی آپ کے ہاں کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول کی بنا کے اوپر تھمتے ہیں، ایک نتیجہ نکلتا ہے، کوئی اس کے لیے وہ دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ اقبال ایسا اقبال بن کے کیسے آ گیا، سوائے اس کے کہ میں وہی دوہرا دوں کہ خدا کا احسان تھا اس قوم کے۔ اقبال عمر بھر یہی کچھ کہتا رہا، لیکن اقبال کو یہ معلوم تھا، ایک تو ان کی صحت اس زمانے میں اس قدر زیادہ گر چکی تھی کہ وہ یوں کہیے کہ آخری کئی سال تو وہ بستر مرگ سے ہی پڑے ہوئے، پھر انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یہ کام ایک مفکر یا فلسفی کا نہیں ہے، ایک مدبر کا کام ہے جو میدان جنگ میں آئے، اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک فرد ایسا نہیں تھا کہ جس پر اس کی نگاہ انتخاب جا سکتی ہے، جس کے متعلق خود اقبال یہ سوچ سکے کہ یہ کام یہ شخص کر سکے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کی نگاہ انتخاب کہاں جا سکتی تھی؟ ذرا پیچھے چلیے، ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں میں
ایک شخصیت تھی جو سب سے نمایاں حیثیت رکھتی تھی، مسٹر محمد علی جناح۔ اس کی نیشنلزم کی یادگار آج تک بامبے میں وہ انڈین جناح ہال جو ہے، جناح نیشنل ہال موافق کیا گیا۔ جناح نیشنل ہال بمبئی میں کسی ہندو نیشنل کانگریسی لیڈر کے نام پہ نہیں، پہلا ہال جو بنا ساری عمر کا نیشنل، فخر سے اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہنے والا، پارلیمان میں یہاں اعلان کرنے والا کہ میرے متعلق آپ پوچھتے ہیں عام نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ۔ لوگوں کہہ میں نیشنلزم، یہاں سے مایوس ہو کے ہندوستان کو چھوڑ کے انگلستان چلا گیا، سیاست کو ترک کر دی ہے۔ یہاں کوئی ایک فرد نہیں ہے کہ اقبال جس کو اس کا حل سمجھے، اور یہ شخص ہے جو اس قسم کا نیشنلسٹ۔ اور آپ کو معلوم ہے اقبال کی 2 ملاقاتوں اور 4 چٹھیوں نے کیا انقلاب برپا کیا۔ یہی نیشنلسٹ فرسٹ اینڈ لاسٹ یہ آیا اور اس نے آ کے اعلان کیا کہ قومیت کا مدار اسلام میں ایمان کا اشتراک ہے، وطن کا اشتراک نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ کہی کہ اسلام مذہب نہیں ہے، پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، رسوم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ ضابطۂ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ مملکت کا آئین ہے۔ اسلام صرف اپنی آزاد مملکت میں زندہ ہو سکتا ہے، اور ہندوستان میں بسنے والی مسلمان قوم اس اسلام کے احیاء کے لیے ایک الگ خطہ زمین کا مطالبہ کرتی ہے، اور میں اس تحریک کو لے کے اٹھا ہوں۔ محمد علی جناح سوچیے دفعہ اقبال رینا نے سر سید اقبال نیشنلسٹ، محمد علی جناح، یہ 3 کڑیاں ان کا اس مقام تک پہنچ جانا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے چاہا کہ اس قسم کی کچلی ہوئی قوم پر احسان کریں، یہ احسان خداوندی نہیں تو اسے اور کیا کہا جائے۔ بہت بڑا احسان تھا۔ میں نے عرض کیا کہ وطن، اس کی یہ زمین، یہ تو اس احسان کا ایک نتیجہ تھا۔ احسان یہ تھا کہ اس قوم میں اس قسم کے افراد کی نمود ہو گئے۔